subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء طالبات سرفد ستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو گیسٹ پیپر ہے۔ کوشچن نمبر 1، یہ حصہ اول ہے، نثر کل نمبرات 20، پارٹ 1 ہے۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ درج ذیل تدریسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا سوال ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا نقطہ ہے، شہزادی کی لاش دیکھنے پر عمروں کا رد عمل۔ دوسرا، نالا و شیون کے بعد امیر حمزہ کا رد عمل۔ تیسرا، امیر سے کی گئی عمروں کی عرض۔ چوتھا، خواجہ زادوں کا اخذ کردہ نتیجہ۔ یہاں امیہ بن عمرو نامدار و عیار جب شہزادی کی تلاش میں آیا، دشت کو تیرا و تار پایا، قیامت کا آثار دیکھا، لاش بدیع الزماں کی خاک پر پڑی ہے، وہ چاند سی صورت خون میں بھری ہے۔ الغرض عیار شہزادی کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا اور اپنا گریبان چاک کیا۔ خاک سر پر اڑاتا لاشے کو گھوڑے پر ڈال کر لشکر صاحب خیرہ کی طرف چلا۔ راہ میں ہمراہی اور رفیق شہزادے کے ملے۔ انہیں جو یہ ماجرا غم انگیز نظر آیا، پڑھتے علم سے کلیجہ منہ کو آیا۔ روتے پیٹتے خاک اڑاتے خدمت امیر میں آئے۔ جب اہل لشکر امیر نامور نے یہ سائے جا ملاحظہ فرمایا، بے تامل نالہ ماں شہزادے کی پچھاڑے کھاتی تھی۔ یہاں تو یہ شور و نوحہ و زاری برپا تھا، مگر عمروں سے امیر نے فرمایا کہ جلد مرکب کو تیار کر کے لا کے میں شہزادے کے قاتل کی تلاش میں جاؤں اور اسے قتل کر کے اس کا بھی سر لاؤں۔ عمروں نے عرض کیا، اے شہریار، میں نے سنا ہے کہ شہزادے کو کسی انسان نے نہیں شہید کیا ہے بلکہ صحرا تاریک ہو گیا۔ کچھ معلوم نہ ہوا سوائے اس کے کہ یہ لاشیں بے سر ملا۔ امیر نے فرمایا کہ واللہ اس میں کچھ اسرار ہے، اس حال سے آگاہ پروردگار ہے۔ بلاؤ فرزندان خواجہ بزر چمہر وزیر نو شیرواں کو۔ حسب ارشاد امیر فرزندان خواجہ بزر چمہر کو بلایا اور بارگاہ میں باعزاز تمام صدر عزت پہ بٹھایا۔ شہزادے کا حال پوچھا۔ انہوں نے زائچہ کھینچ کر بعد خوض و غور بسیار سر اٹھا کر فرمایا کہ اے شہر یار ذی وقار، شہزادہ صحیح و سالم ہے، مگر قید شدید میں ساحروں کی گرفتار ہے، اور جو یہ لاش آپ کے سامنے آئی ہے، ماش کے آٹے کی تصویر بنائی ہے۔ آپ اس میں اعظم پڑھ کر پانی پر پھونکیے اور لاش پر چھڑک دیجیے، پھر قدرت خالق کا تماشا دیکھ لیجیے۔ عمر نے اس میں اعظم پانی پر دم کر کے لاش پر چھڑکا، وہ لاش ماش کے آٹے کی نظر آئی۔ امیر نے گردن پہ سجدہ باری جھکائی کہ شکر ہے تیرا کہ تو نے خبر حیات فرزند سنائی۔ خواجہ زادوں کو خلعت فاخرہ دے کر رخصت فرمایا اور لاش کو پھینکوا دیا۔ لشکر میں شور و فریاد جو بلند تھا موقوف ہوا۔ سب نے جان تازہ پائی، زندہ رہنے کی شہزادے کی خوشی منائی۔ امیر نے عمروں کو بلایا اور واسطے خبر گیری شہزادہ نامور کے معمور کیا۔ عمروں نے عیاری سے اپنے جسم کو آراستہ کیا، زنبیل اور جال الیاسی اور گلی میں عیاری اور کمند آصفی اور دیو جامہ وغیرہ کو سنبھالا اور سب تحفے اور تبرک ساتھ لیے۔ شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ عمروں کے جسم کو آراستہ کرنے والی چیزیں۔ تیسرا ہے، واحد یا جمع لکھیے۔ اسرار کا واحد، خواجہ کی جمع۔ چوتھا ہے، سحر، ساحر، زائچہ اور اسم اعظم وغیرہ کے بارے میں اپنی رائے تحریر کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، شہزادی کی لاش دیکھنے پر عمروں کا رد عمل، لاش سے لپٹ کر رویا۔ دوسرا، نالا و شیون کے بعد امیر حمزہ کا رد عمل، بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ تیسرا، امیر سے کی گئی عمروں کی عرض، شہزادے کو کسی نے شہید نہیں کیا۔ چوتھا، خواجہ زادوں کا اخذ کردہ نتیجہ، شہزادہ زندہ ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، عمروں کے جسم کو آراستہ کرنے والی چیزیں۔ پہلا ہے زنبیل، دوسرا ہے جال الیاسی، تیسرا گلی میں عیاری، چوتھا کمند آصفی۔ تیسرے کا جواب ہے، واحد سر، اسرار، خواجہ، خواجگان۔ چوتھے کا جواب ہے، سحر کے معنی ہے جادو اور ساحر یعنی جادوگر۔ فقہ اسلام نے جادو ہونے کو ایک مرض قرار دی ہے۔ اس کا بھی علاج دواؤں سے کیا جاتا ہے۔
जिस तरح دیگر چھوٹے بڑے امراض کا کیا جاتا ہے، ساری دنیا میں سحر زدہ مریض دواؤں سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو اس حقیقت سے انکار کرتے ہوئے جادو کا علاج گنڈے تعویذ اور نہ جانے کن کن ذرائع سے کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے رشتہ داروں میں سے دو سحر زدہ افراد کا علاج کیا گیا چلایا گیا۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جادو کی حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تسلیم کرتا ہے، لیکن یہی قرآن و حدیث اس جادو کے علاج میں رہنمائی کرتے ہیں تو یہ بجائے اس پر عمل کرنے کے دوسرے راستوں اور طریقوں کو اختیار کرتا ہے۔ اس موضوع سے متعلق اسم اعظم کا ذکر ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ بظاہر ایک ہونا چاہیے، لیکن احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو ہے، یعنی حی اور قیوم۔ اب نسائی شریف کی ایک روایت کے مطابق اسم اعظم کا ذکر قرآن مجید کی 3 صورتوں بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ میں ہوا ہے۔ آیت الکرسی کی ابتدائی حصے میں دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے۔ اسم اعظم سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اسم اعظم کے ذریعے سے کوئی چیز مانگی گئی ہے اللہ نے دی ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کے بارے میں کہا ہے کہ جب اس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کچھ مانگا جائے تو ضرور عطا فرماتا ہے۔ ذائچہ 12 خانوں کا ایک جدول ہوتا ہے جس کے ہر خانے میں ستاروں کے برج کی نشاندہی ہوتی ہے۔ 2500 سال پہلے یونانی تہذیب میں 12 دائرہ نما خانے ملتے ہیں، جبکہ دور جدید میں ہندوستان اور امریکہ میں چوکون خانے بنائے جاتے ہیں۔ ستاروں کے علوم میں ذائچوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جنوں کو بھگانے والے اور اتارا کرنے والے اسے تعویذ اور نقش وغیرہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل تدریسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلی سرگرمی اسباب لکھ کر خاکے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے ہر گھر میں ایک صندوق تھا ڈیش۔ دوسرا ہے سپاہی کے گھر سے بیٹی کی سگائی و بیاہ کی خبر آئی ڈیش۔ تیسرا مسلمان ہندوانہ لباس پہنتے تھے ڈیش۔ چوتھا سپاہی نے شادی کے لیے کوئی چیز نہیں خریدی ڈیش۔ اب سلطان سکندر کا 21واں سنِ جلوس تھا، میری بیٹی 12 برس کی ہو کر 13ویں میں لگی تھی۔ گھر سے خبر آئی کہ اس کی سگائی اور پھر بیاہ آئندہ برساتوں سے پہلے ہو جائے تو خوب ہو۔ مجھے بلایا گیا تھا کہ جا کر سب معاملات طے کر دوں۔ ہر چند کے خداوند عالم سلطان سکندر نے شرع شریف کی پابندی پر بہت کچھ زور دیا تھا، لیکن ہم ان اطراف کے گنوار مسلمانوں میں ہندوؤں کی بو باس ابھی بہت کچھ باقی تھی۔ جمعے کے سوا ہر دن ہم لوگ ہندوانی دھوتی پہنتے تھے۔ جمعے کو البتہ دو بر کا ڈھیلا سفید پاجامہ، گاڑھے کا اور محمودی کا کرتا پہنا جاتا تھا۔ ہماری عورتیں گھر سے باہر نکلتی تھیں، لیکن لمبا گھونگھٹ کاڑھ کر۔ ہر گھر میں ایک صندوق تھا جس میں دیوالی اور دسہرے اور عید بقرعید شبرات کے لیے روپیہ پس انداز کیا جاتا تھا۔ شادی کی رسمیں بہت کچھ ہندوانہ تھی۔ کنیا دان یا جہیز کی صورت نہ تھی۔ لڑکے والے شادی سے پہلے منگنی لے کر ضرور آتے، اور اس موقع پر شادی سے کچھ ہی کم خرچ ہوتا۔ نکاح کے بعد رخصتی، جسے ہم لوگ گون یا گونا کہتے تھے، اکثر بہت دیر سے ہوتی تھی۔ ہندوؤں کی طرح ہمارے یہاں بچکانہ شادی کا رواج تو نہ تھا، لیکن منگنی، پھر نکاح، پھر گون کی رسمیں کچھ نہ کچھ وقفے سے ادا ہوتی تھی۔ جیٹھ نکل کر آشاڑھ کی آمد تھی۔ جب میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا، 300-350 تنکوں کا انتظام میں نے کر لیا تھا کہ مصارف شادی اس سے کم بھلا کیوں ہوں گے۔ ارادہ تھا کہ شام ہونے کے پہلے، لیکن عصر کے بعد چل نکلوں کہ موسم ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ ایک منزل کرتے کرتے غروب آفتاب ہونے لگا۔ کہیں کوئی اچھی سرائے دیکھ کر رات گزار لوں گا اور صبح ٹھنڈے ٹھنڈے اپنے گاؤں ننگل خورد پہنچ لوں گا۔ زیادہ سفر بہت تھوڑا رکھا۔ تحفہ طائف کی ضرورت نہ تھی کہ سارا سامان شادی اور دیگر رسوم شادی کے لحاظ سے گھر کی عورات ہی کو خرید کرنا تھا۔ سواری کے لیے گھوڑا تھا ہی اور کچھ درکار۔ سپاہی کو نہ تھا۔ میرا راستہ نہر فیروز شاہی کے بائیں کنارے سے لگا ہوا کئی کوس چل کر پھر نہر سے کٹ جاتا تھا۔ دوسرا سوال ہے، شجری خاکہ مکمل کیجیے، تہوار ہندوؤں کے مسلمانوں کے۔ تیسرا، ہم معنی الفاظ لکھیے، نکالنا وداعی گون۔ چوتھا ہے، سپاہی کی بیٹی کی شادی کے لیے کوئی تحفہ اور دیگر چیزیں نہیں خریدنے کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، ہر گھر میں ایک صندوق تھا، تہواروں کے لیے رقم پس انداز ہوتی تھی۔ دوسرا، سپاہی کے گھر سے بیٹی کی سگائی و بیاہ کی خبر آئی، بیٹی 12 برس کی ہو کر 13ویں میں لگی تھی۔
तीसरा, मुसलमान हिंदुआना लिबास पहनते थे, इनमें हिंदुओं की वो बात अभी भी बाकी थी। चौथा, सिपाही ने शादी के लिए कोई चीज़ नहीं खरीदी, शादी के लिए तमाम चीज़ें घर की औरतें खरीदती थी। अगले सवाल का जवाब है, त्यौहार हिंदुओं के दिवाली दशहरा, मुसलमानों के ईद बकरीद। तीसरे का जवाब है निकालना, काढ़ना, विदाई, गवन, रुखसती। चौथे का जवाब है, घर से बेटी की सगाई और ब्याह के मराहल तय करने की खबर आने पर सिपाही ने खास रकम साथ ली और घर के लिए चल पड़ा। इसने अपने साथ शादी के लिए कोई भी सामान नहीं लिया, क्योंकि इस मौके पर तोहफे, तोहफ़ वगैरह चीज़ें घर की औरतें ही खरीदती हैं। इन्हें इसका अच्छा खासा तजुर्बा होता है, क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। मर्दों के मुकाबले में इन्हें बेहतर समझता है। गुज़िश्ता ज़माने ही की तरह इस दौर में भी ये काम औरतें ही अंजाम देती है। मर्द हज़रात सिर्फ साथ में होते हैं। बस इस मौके के अलावा भी मर्दों की पसंदीदा और मुंतखबा ख़रीदी हुई अशिया में औरतें इस कदर नक्स गिनाती हैं कि अल्लाह की पनाह, इसलिए कोई मर्द हिम्मत दिखाने का इरादा नहीं करता, अच्छा ही करता है। अगला सवाल है, दर्ज झैल तदरीसी इक़्तिबास का मुताला करके सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। खाका मुकम्मल कीजिए, उबैद के इस्तक़बाल में हमीदा की सरगर्मियाँ। हमीदा ने मियाँ का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, इसे ओवरकोट उतारने में मदद दी, दही की अंगीठी इसके पास लाकर रख दी, गर्म गर्म पानी से हाथ मुंह धोने का इंतज़ाम किया, जल्दी जल्दी खौलती हुई चाय तैयार करा के पिलाई। जब वो सूट उतारने और कपड़े बदलने दूसरे कमरे में चला गया, तो हमीदा ने अटैची केस खोला कि इसके कपड़े कपड़ों में रख दे। सारी चीज़ें मौजूद थी, इसे सिर्फ अपनी शाल न दिखाई दी। इसने होल डाल भी खोल डाला, वहाँ भी शाल गायब थी। इसने घबरा कर उबैद से बुलंद आवाज़ में पूछा, मेरी शाल क्या हुई? उबैद ने झूठी कहानी घड़ ली थी। वो बीवी के करीब आकर बैठ गया और बोला, वो तो रेल में चोरी हो गई। हामिदा का चेहरा तमतमा उठा। वो बोली, अरे ये कैसे? उबैद ने कहा, रात रेल में दो कंबलों से सर्दी ना गई, तो मैंने ऊपर से तुम्हारी शाल भी डाल ली। मालूम होता है वो करवट लेने में फिसल कर बर्थ के नीचे गिर पड़ी। मैं सो रहा था, वो मुसाफिर उतर गए, इन्हीं में से कोई इसे बगल में दबा कर ले गया। हमीदा रूहान सी आवाज़ में कोसने लगी, मुँह का हाथ सड़ जाए, मेरी शाल ओढ़ना इसे कभी नसीब ना हो, इसकी खबर में कीड़े पड़े। कहते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए। मामा ईदुन उबैद के नाश्ते के लिए हिदायत लेने आई हुई पास ही खड़ी थी। वो बोली, आए आए है बीबी, इतनी सी बात पर रोती है? खुदा का शुक्र कीजिए, अल्लाह। आमीन मियाँ सलामत पलट आए, सदका उतारिए, शुक्र का सजदा कीजिए। हमीदा का मूड बिल्कुल बदल गया। इसने झट आंखें पोंछ डाली और सवा रुपया ईदुन की तरफ बढ़ाकर बोला, सच कहती हो बुआ, मैं बड़ी नाशुक्री हूँ। ये सवा रुपये लो और इसे एक सीनी में सवा सेर माश और सवा पाव कड़वे तेल के साथ रख कर इनके हाथ से छुआ कर किसी फ़कीर को दे दो, और मैं जाती हूँ दो गाना पढ़ने। और वो फ़ौरन ही वज़ू करने लगी। उबैद ने शर्म से गर्दन झुका ली और पानी पानी हो गया। झूठ भी किस कदर कसीरुल औलाद है, एक बोलो झट इसके पेट से 10 पैदा हो जाएंगे। फिर भी इसका झूठ कितना शीरीं, कितना मीठा निकला। हमीदा की आंखें भीगी तो शुक्र खुदा में। दूसरा सवाल है, खाके मुकम्मल कीजिए, हमीदा के कोसने, मामा ईदुन के मशवरे। तीसरे का सवाल है, वाहिद जमा लिखिए, फ़कीर की जमा, औलाद का वाहिद। चौथा सवाल है, अगर उबैद हमीदा से सच बात बता देता, तो हमीदा के ज़ाहिर होने वाले रद्द अमल के बारे में अपनी राय दीजिए। सरगर्मी बे पहले का जवाब है, उबैद के इस्तकबाल में हमीदा की सरगर्मियाँ। ओवरकोट उतारने में मदद दी, दहकी हुई अंगीठी इसके पास लाकर रख दी, गर्म पानी से हाथ मुंह धोने का इंतज़ाम किया, जल्दी से खौलती हुई चाय तैयार कराई। हमीदा के कोस ने मुँह का हाथ सड़ जाए, इसकी खबर में कीड़े पड़े। मामा ईदुन के मशवरे, सदका उतारा जाए, सजदा शुक्र किया जाए। वाहिद और जमा, फ़कीर, फ़ुकरा, वल्द, औलाद। चौथे का जवाब है, फुटपाथ पर पड़ी ठंडी से कराहती हुई पगली पर हमीदा की शाल उड़वाने के बाद उबैद इस सोच में मुब्तला हो गया कि अगर उसने अपनी बीवी हमीदा को शाल के बारे में सच बता दिया तो क्या रद्दमल सामने आएगा, क्या हमीदा इसे अपनी तौहीन न समझेगी। इस बारे में मेरा ख्याल है कि उबैद ने बिल्कुल सही तौर पर सोचा था। वो हमीदा का शौहर है और बीवी को शौहर से बेहतर कौन समझ सकता है। इसने झूठ घड़ कर कोई गलत नहीं किया। यहाँ यह बात भी जहन नशीन रहे कि उबैद हमीदा को एक लम्हे के लिए भी मगमूम और रोता हुआ नहीं देखना चाहता था।
اگر وہ حمیدہ کو سچ سچ بتا دیتا تو یقیناً حمیدہ غصہ ہوتی، کوستی، اول فول بکتی، بھلے ہی بعد میں عبید کے اٹھائے گئے قدم کی حمایت بھی کرتی۔ گھروں میں اکثر اس قسم کے رد عمل کا بھی مشاہدہ ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، غیر متعلق لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ زندگی، سیاست، ملت، انسان۔ ہمارے عہد کی معاشرت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تقریباً ہر شعبے پر سیاست کا غلبہ ہے۔ سائنس، صنعت، تجارت، فن، ادب، فلسفہ، مذہب، اخلاق، تعلیم، سبھی کو سیاست نے اپنے محکوم بنا رکھا ہے۔ یہاں تک کہ اکثر اہل فن بھی سیاسی پارٹیوں کے مسلک اور طریقہ کار کو اپنا کر اپنے ذہن و احساس کا اظہار کرنے کی بجائے ارباب بست و کشاد کی خوشنودی، اعزاز و انعام، سماجی احترام اور عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے فن کو اعلی کار بنائے ہوئے ہیں۔ غیر مشروط ذہن سے رونما ہونے والی تخلیقات کو دبا کر نقالوں، شعبدہ بازوں، بازیگروں اور عیاروں کی جال سازیوں نے شور مچا رکھا ہے۔ کہیں سیاست میں ادب کی اور کہیں ادب میں سیاست کی بیساکھیاں لگائے ہوئے نااہل نورتن بنے پھر رہے ہیں۔ سیاست کو میں نہ حقیر سمجھتا ہوں نہ حرام، لیکن معاشرے میں اسے شریک غالب کا درجہ دینا مجھے گوارا نہیں۔ سیاست سماج کی منتظم ہے، جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت اور اجتماعی فلاح و بہبود کے منصوبوں تک اسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ربط ملت کے لیے فرد کا فنا ہونا ناگزیر نہیں ہے۔ سماج اس لیے نہیں ہے کہ افراد کو نگلنے والا وحشی درندہ بن جائے، ان کے چشم و گوش، دل و دماغ، زبان و دہن کو اپنا غلام بنائے اور انہیں کٹھ پتلیوں کی طرح نچائے۔ میں سوچتا ہوں کہ محض ادیب و شاعر اور دیگر فنون لطیفہ کے خلاق ہی آج انسان کے نہا خانہ ذات میں اٹھنے والے طوفانوں اور ہنگاموں کو اپنے فن کے آئینے میں دکھا سکتے ہیں۔ ایک غیر مشروط اور آزاد شعور احساس کی روشنی باہر اور اندر کے مناظر پر ڈال سکتے ہیں۔ تاریخ و جغرافیہ، مذہب و سیاست، رنگ و نسل میں بٹی ہوئی دنیا کو پھر سے اکائی بنا سکتے ہیں۔ بے شک سماج اور اس کی ملکہ سیاست نے میرے شعور کی پرورش اور تعلیم و تربیت اور میری شخصیت کو کردار کی نشوونما میں بہت اہم حصہ لیا ہے۔ سماج سے میرے جسم اور میرے ذہن کو غذا ملی ہے، پھر بھی میرا ذہن اور میری ذات غیر مشروط ہے۔ میں سماج کا دشمن ہوں نہ حریف۔ میں ایک فرد ہوں اور فرد سماج کی بنیادی اور مرکزی اکائی ہوتا ہے۔ میں نراج کا آرزو مند نہیں اور نہ تخریب برائے تخریب اور بغاوت برائے بغاوت کا قائل، لیکن یہ ضروری چاہتا ہوں کہ سماج میرے آنگن میں ادھم نہ مچائے، میرے مطالعے کے کمرے میں اپنے پہرے دار نہ بٹھائے، میری اینک کا انتخاب میرے ڈاکٹر پر چھوڑ دے، میرے لیے خیالات و الفاظ کا انتخاب نہ کرے، میرے لیے سیرگاہوں کا تعین نہ کرے اور میری شاعری کو اپنے استعمال کی شے اور اپنا اعلی کار نہ سمجھے۔ دوسرا سوال ہے، شفقی خاکہ مکمل کیجیے۔ سماج کے نہیں کرنے والے کام۔ تیسرا ہے، ہم معنی الفاظ لکھیے، آنکھ، کان۔ چوتھا ہے، فرد سماج کی بنیادی اور مرکزی اکائی ہوتا ہے، اس بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ سرگرمی الف ہے، اس کا جواب آتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے زندگی، احساس، سیاست، حریف، ملت، تعلیم، انسان، غیر مشروط۔ سماج کے نہیں کرنے والے کام، اس کا جواب ہے آنگن میں دھوم مچانا، مطالعے کے کمرے میں پہرے دار بٹھانا، خیالات و الفاظ کا انتخاب کرنا، سیرگاہوں کا تعین کرنا۔ تیسرے کا جواب ہے آنکھ، چشم، کان، گوش۔ چوتھے کا جواب ہے فرد دو حیثیتوں سے جانا جاتا ہے، ایک انفرادی طور پر اور دوسرے سماجی طور پر۔ ان دونوں حیثیتوں کے لیے اس کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ کسی ایک ہی حیثیت اور پہلو کو اہمیت دینا چاہے تو کسی بھی زاویے سے بات نہیں بنے گی۔ اصول ہے کہ فرد سماج سے ہے اور سماج فرد سے ہے۔ فرد سماج کی بنیادی و مرکزی اکائی ہوتا ہے، اس کے انفرادی اوصاف و کردار کی بدولت ہی کسی سماج کی خوبیوں کو گنوایا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ جب تک ایک فرد کا تعلق سماج سے نہیں ہوگا، اس کا انفرادی کردار بے حیثیت ہو کر رہ جائے گا۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ فرد اور سماج لازم و ملزوم ہیں۔ کسی ایک کو بھی درکنار کرنے سے دوسرا از خود منفی طور پر متاثر ہوگا۔ سماج کو وسیع تناظر میں ملت کہا جاتا ہے۔
जो फ़र्द की मजहबी शनाख्त की रोशनी में ग्रोही शक्ल का नतीजा है। समाजी व माशरती ज़िंदगी में मज़हब की अहमियत को तस्लीम करने वाले दानिश्वर फ़र्द की कौम और मिलत से फ़िक्री वाबस्तगी को नहायत ज़रूरी करार देते हैं। इसके बगैर इसकी हैसियत बेमानी होकर रह जाएगी। इकबाल ने कहा था, फ़र्द क़ायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरों दरिया कुछ नहीं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।